أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور خوب انجوائے کر رہے ہوں گے لائف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے تو اس میں بالکل منع ہی نہیں کر دیا، سب کچھ کرنے کو کہا ہے لیکن حدود کے اندر۔ آئیے اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخر سب انسانوں کو اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے اچھے اور برے اعمال کا حساب دینا ہے اور انہی اعمال کا بدلہ ملنا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہیں اور یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و تدبر کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ یونس کی آیت نمبر 6۔ اِنَّ فِی اخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّہَارِ، بے شک رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، وَمَا خَلَقَ اللَّهُ، اور جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے، فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں، لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَّقُونَ، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں سورج اور چاند کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور وحدانیت کا اظہار کیا۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں کیا راز ہے، کیوں رات آتی ہے، کیوں دن نکلتا ہے۔ رات اور دن کا مسلسل آنا جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے، اس میں راز بھی ہے، فائدے بھی ہیں۔ سب سے بڑی راز کی بات تو یہ ہے کہ زندگی کا توازن قائم رہے۔ سوچئے اگر ہمیشہ دن رہتا تو انسان کام کر کے تھک ہی جاتا، اور تھک جاتا تو مر جاتا ہے، اور اگر ہمیشہ رات رہتی تو نہ کوئی کچھ دیکھ سکتا اور نہ کوئی کام ہی ہو سکتا۔ دن کو روشن اور رات کو تاریک بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا، اور رات کی تبدیلی اللہ کے وجود، اس کی قدرت اور بادشاہی کا بہت بڑا نشان ہے۔ رات دن کا بدلنا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کا نظام ایک حکمت کے تحت چل رہا ہے، کسی اتفاق سے نہیں۔ دن معاش کے لیے بنایا، یعنی روزی کمانے کے لیے، رات سکون، آرام اور عبادت کے لیے ہے، اس سے زندگی منظم رہتی ہے۔ رات کے وقت خاص طور پر جسم کے خلیوں کی مرمت ہوتی ہے، اگر ہم آرام نہ کرتے تو کام کیسے کر سکتے تھے۔ رات میں دل آرام کرتا ہے، دماغ آرام کرتا ہے، آنکھیں سب آرام پاتے ہیں۔ اس طرح آسمان اور زمین میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں۔ دیکھیں آسمانوں کی وسعت، زمین کی ساخت، ستارے، پہاڑ، سمندر، دریا، ہوائیں، کیا ہم اللہ کی شان ان میں نظر نہیں آتی؟ ہر چیز پکار کر اللہ تعالیٰ کی ذات کی گواہی دیتی ہے کہ اسے بنانا والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ وہ واحد خدا ہی ہے، اس نے یہ کائنات بنائی ہے۔ اس کائنات کا مالک ایک ہے، خالق ایک ہے۔ پھر ڈرنے والوں کے لیے کچھ نشانیاں ہیں، سب کے لیے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ڈرنے والا دل جو ہوتا ہے نا، جاگنے والا دل ہوتا ہے، ان کے دل سخت نہیں ہوتے، جاگے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات کو فوراً سمجھ لیتے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 7 اور 8 پڑھتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یرجون، جو امید نہیں رکھتے، لقاءنا، ہم سے ملاقات کی، وردو، اور وہ خوش ہو گئے، بالحیات الدنیا، دنیوی زندگی پر، وطمئنوا بہا، اور وہ اسی پر مطمئن ہے، یعنی دنیا کی زندگی پر ہی مطمئن ہے۔ والذین ہم، اور وہ لوگ جو عن آیاتنا غافلون، ہماری آیات سے غافل ہیں۔ اگلی آیت ہے، اولئک، یہ سب ایسے ہیں کہ مأواہم النار، مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ جو وہ کماتے تھے، یعنی جو وہ عمل کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو قیامت کا یقین نہیں ہے بلکہ دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے ہیں، ان کا ہوگا کیا؟ اب یہ لوگ کون ہیں؟ وہی نا جن کو قبر، حساب، جنت، دوزخ کی فکر نہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ مر گئے تو کام ختم۔ کام ختم نہیں بلکہ کام شروع۔ یہ دنیا تو صرف ایک چھوٹا سا ٹریلر ہے، اصل زندگی تو وہاں سے شروع ہونی ہے۔ انہیں جیسے لگتا ہے کہ مرنے کے ساتھ سارے حساب ختم ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جب انسان آخرت سے بے پرواہ ہو جاتا ہے نا تو گناہ اس کے معمول بن جاتے ہیں۔
یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بالکل راضی ہیں، مطمئن ہیں، مال ہے ان کے پاس، شہرت ہے، انہیں آسائشیں میسر ہیں، وہ دنیا میں مست ملنگ بنے پھرتے ہیں۔ ان کے دل میں نہ آخرت کی سوچ ہے، نہ روحانیت، اور نہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا کوئی جذبہ زندہ ہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری تمام نشانیوں جیسے دن رات کا بدلنا، زندگی، موت، زمین و آسمان کی ہر چیز سے بے خبر ہیں۔ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، سمجھنے کی صلاحیت ختم، ہدایت کے طالب ہوتے ہیں، نہ ہدایت ان کے دل پر اثر کرتی ہے۔ اب ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا رویہ عام لوگوں جیسا نہیں ہے، بلکہ ایک خاص قسم کی ضد ہے، غفلت ہے، دنیا پرستی ہے۔ اب ان کی حالت دوسروں سے مختلف ہے نا، تو ان کا انجام بھی آپ لوگوں سے، عام لوگوں سے مختلف ہوگا۔ ان کا ٹھکانہ دنیا نہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ ان کا گھر، ان کا مقام، ان کے قیام کی جگہ جو کہ آگ ہے، صرف آگ نہیں ہے وہ، بلکہ وہ آگ جس کی تپش، عذاب، ذلت اور درد وہ ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس آگ کو ان لوگوں کا ٹھکانہ کہنا اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ انہوں نے دنیا میں اگرچہ آرام کا انتخاب کیا، لیکن انجام میں سخت ترین ٹھکانہ ان کا مقدر ہوگا۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں سے منہ موڑا اور آخرت کو جھٹلا کر دنیا کی طرف لگے رہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 9 پڑھتے ہیں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، یہدیہم، رہنمائی کرے گا ان کی، رہنمائی کون کرے گا؟ اللہ ان کی رہنمائی کرے گا، ربہم، ان کا رب، ایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے۔ کس وجہ سے رہنمائی فرمائی گا اللہ تعالیٰ؟ ان کے ایمان کی وجہ سے۔ تاجری، بہتی ہوں گی، من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، فی جنت النعیم، نعمتوں کے باغات میں۔ پچھلی آیت میں دنیا کی چاہت رکھنے والوں کو انجام بتایا گیا، تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے۔ ان کا ایمان ایسا ہے جو ان کے ہر عمل سے واضح ہوتا ہے، وہ لوگ عملاً اس کی مثال بن جاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے رہے ہیں، بلکہ وہ ایمان ہی نہیں جو نیک کاموں میں ظاہر نہ ہو، وہ ادھورا ایمان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ جو لوگ نیک اعمال کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں وہی وہ لوگ ہیں جن کو خاص انعام ملے گا۔ یہ کہنا کس کا ہے؟ یہ کہنا ہے ان کے رب کا، کہ رہنمائی کرے گا، ہدایت دے گا۔ یہاں رہنمائی کا مطلب ہے کہ آخرت میں بھی انہیں سیدھی راہ تک پہنچا دے گا، انہیں وہ راستہ ملے گا جو انہیں جنت تک لے جائے گا۔ یہ ہدایت اللہ کی طرف سے کس وجہ سے ہے؟ ان کے ایمان کی وجہ سے ہے۔ ایک انعام ہے، ایک رحمت ہے، اور یہ سب کچھ ان کے ایمان کی وجہ سے ہے۔ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ان لوگوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے ہدایت دی گئی ہے۔ ان کے ایمان نے انہیں وہ مقام دلایا ہے جہاں سے اللہ انہیں سیدھی راہ پر لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے اس مقام پر لے جائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اب نیچے نہریں بہنا اس بات کی علامت ہے کہ ان کی جنت میں آرام ہے، سکون ہے، ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ یہ نعمتیں بھی ان کے ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں ہیں۔ یہ لوگ نعمت بری جنتوں میں رہیں گے۔ یہ آخری ٹھکانہ ہے اور یہ جنت ہے، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے۔ اب جنت کیا ہے؟ جہاں نہ صرف دنیاوی نعمتیں ہیں بلکہ روحانی خوشی اور سکون ہے۔ جنت کا تصور ہم جتنا بھی اپنے شعور میں لائیں نا، ہمارے تصور میں نہیں آ سکتا۔ ہم اگر کسی انسان کا بنا ہوا بڑا خوبصورت گھر یا مکان دیکھتے ہیں نا، تو ہم حیران ہو جاتے ہیں، یہ جنت تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوگی، ہمارے تصور میں کیسے آ سکتی ہے؟ لیکن وہ ایسی جگہ ضرور ہے جس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ میری باتیں کہیں بھی اگر سمجھ نہ آئیں تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، ہلکا سا فنگر کو ہلائیں گے تو لائک کا نشان بھی بنتا ہے، تھوڑا سا آگے جائیں گے تو شیئر بھی کر سکتا ہے، اس کے بعد اپنا کوئی کومنٹس بھی دے سکتا ہے انسان، آپ نے اچھا بولا، آپ نے برا بولا، آپ نے یہاں کم بولا، آپ نے یہاں زیادہ بولا، میں سب کچھ سننے کو تیار رہتی ہوں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ہنستے رہیے۔